الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاہ لامکان سید انس و جان تتمائے دوران سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت معام میں درود و سلام کے بعد عقیدت و محبت کے ہار و پھول نچھاور ہیں صحابہ کرام و شہداء اعظام کی ان بارگاہوں میں جنہوں نے قرن بعد قرن دار و رسم کے فندوں کو چوم کر یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچایا۔ پھر انتہائی خراج عقیدت پیش ہے اس بارگاہ ابتری میں کہ جس نے بریلی کی سرزمین پر رہ کر ہم تمام اسلامیان ہند کے دلوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا اور وہ آنے والا ایسے پرفتن ماحول میں تشریف لایا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو پہ دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، تو کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لاہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوا لاہی گیا، تو صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اور اسی کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز پرداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی دین ہے، باقی جتنے بھی دھرم جتنے بھی دین ہیں وہ لوگوں نے اپنی عقل عیار کی وجہ سے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی وجہ سے راہ راست کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اور دوسرے راستے اپنا کر ان کو اختیار کیا اور اسی کا نام دھرم اور دین رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو نسل ہے دنیا میں وہ آدمی کہلاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان آدمیوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ایک دین دیا تھا، جس دین کا نام دین اسلام رکھا۔ آج ایک دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب جمعہ 8 دن کا دین ہے، اور تمہارا مذہب اسلام 1400 سال پہلے کی خالص کہانی ہے، ہمارے دھرم ہمارے دین 5,000 سال پہلے۔ اور یہ وہ دھوکہ ہے جس کو امت مسلمہ، یہ قوم مسلم اس زہر کی طرح کھا رہی ہے جس کو ہم نے تریاق سمجھ لیا ہے، جبکہ فرمایا اللہ کے نزدیک جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے نزدیک دین صرف ایک ہی دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ اور تمام جتنے بھی انبیاء سابقین دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کا دین دین اسلام ہی تھا۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام یہ 1400 سال پرانی کہانی ہے، بلکہ جب سے دنیا آباد ہے تبھی سے دین اسلام ہے۔ یہ اسلام تو آدم کی آدمیت کے ساتھ آتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہر ایک مسلم، مومن اور موحد ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت جو اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، ہر آنے والے نبی نے اپنی امت کو، اولاد آدم کو اسی چیز کا پیغام دیا۔ اس لیے دل سے ذہن سے بات نکال دے کہ جب حضور تشریف لائے تو مذہب اسلام آیا، اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے آخری حج فرمایا، اس وقت رب نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اولاد آدم، وہ دین اسلام جس کو آدم کی آدمیت لے کر کے آئی تھی، جس کو شیش کی معرفت لے کر کے آئی تھی، جس کو یعقوب کا اعتماد لے کر کے آیا تھا، جس کو اسماعیل کی قربانی لے کر کے آئی تھی، وہ مذہب اسلام، جس مذہب اسلام کو ابراہیم کی خلت لے کر کے آئی تھی، وہ دین اسلام جس دین اسلام کو موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا کمال اور حضرت یوسف کا حسن تمکنت لے کر کے آیا تھا، آج اس دین اسلام کو ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کمال پر اس کو مکمل فرما دیا۔ تو مذہب اسلام 1400 سال پہلے آیا نہیں، بلکہ حضور کے آنے کے بعد تو اس دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ کسی چیز کا مکمل ہو جانا اور ہے اور اس کا آنا اور ہے۔ جب تک دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، انبیاء و رسولان اعظام آتے رہے، لوگوں کو اسی چیز کا پیغام دیتے رہے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہدایت ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اس لیے کہ رسالت ختم ہو گئی آمنہ کے لال پر، نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی صحیفہ ہدایت تمہارے لیے رب کی طرف سے آنے والا ہے۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد تو 3 ہی ہیں،
وحدانیت توحید خدا کو ایک جاننا. لیکن اگر کوئی خدا کو خدا مانے لیکن اس کو سننے والا نہ مانے تو کیا مسلمان ہوگا؟ سننے والا تو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کو طاقت والا نہیں مانتا تب بھی وہ مسلمان نہیں. تو کہا عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ جو بھی لوازمات توحید ہیں ان تمام کو اپنانا ہوگا. اگر اس کو خدا تسلیم کیا ہے تو قدرت والا بھی ماننا پڑے گا, سننے والا بھی ماننا پڑے گا اور دیکھنے والا بھی ماننا پڑے گا. اور جب دل کے اندر یہ بات بٹھا لی جائے گی کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے تو رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, گناہ کا تصور و خیال بھی ذہن میں نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح سے عقیدہ رسالت, رسول کو رسول اگر مانا ہے تو اس کو علم والا بھی ماننا ہوگا, اختیار والا بھی ماننا ہوگا. چونکہ نبی ہے کیا؟ آج یہ جو 7 بر اعظم پر پھیلی ہوئی کائنات ہے, یہ تو فرش زمین جو بچھا ہے یہ جامد ہے اپنی جگہ پر, خود گھٹ یا بڑھ نہیں سکتی ہے. اور اس کے اوپر یہ درخت کھڑا ہے. کبھی یہ نرم نازک کوپل تھی جو زمین کی سینے کو چیر کر کے باہر آئی تھی, اور آج یہ تناور درخت بن گیا. اور چونکہ اللہ ہر چیز کا خالق, اس کو رزق بھی دینے والا ہے, تو اس درخت کے لیے اسی زمین میں اس کا رزق, اس کے کھان پین کا سامان بھی مہیا کر دیا. اب یہ درخت اس زمین سے افضل ہے اس لیے کہ یہ چل نہیں سکتی, بڑھ نہیں سکتی, گھٹ نہیں سکتی ہے. لیکن ایک دن یہ پودا تھا, آج تناور درخت بن گیا. غذا کھا کر کے کھان پین کا سامان جو اس کی زمین کے اندر اللہ نے اس کی جڑ کے اندر رکھا تھا. اب اسی طرح سے ایک اور مخلوق ہے. اگر آج کے دور میں سے یوگی مودی کا ہو تو بجا نہیں, اس لیے کہ آج وہ مخلوق بھی ہے جس کی وجہ سے نہ آج کسی کا کھیت سلامت ہے نہ کوئی فصل سلامت ہے. آپ کہیں گے تو پھر مودی یا یوگی کو کہہ دیا, اس لیے کہ تمہارے پرائم منسٹر نے دعویٰ کیا ہے اس کا سینہ 56 انچ کا ہے. تو ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں بڑے سے بڑے انسان بھی بیٹھے, لیکن آج تک کسی نے یہ بات اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ سینہ 56 انچ کا ہے. اس لیے کہ کسی گدھے کا, کسی بیل, کسی کھچر کا تو سینہ 56 انچ کا ہو سکتا ہے, لیکن کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. اب جس نے 56 انچ کا سینہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے وہ کس قوم میں آتا ہے. تو آج وہ جانور اس درخت سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس کی جو چیز کھان پین کا سامان ایک جگہ مہیا کر دیا گیا, لیکن جانور سے کہا تیرے کھان پین کا سامان تجھ کو بھی زمین ہی سے دیا جائے گا, لیکن تو ایک جگہ رہ کر کے نہیں کھا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر تو درخت کی طرح ایک ہی جگہ پر جمع رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ سوکھ جائے گا, تیری جڑوں میں بھی نمی باقی نہیں رہے گی. کہا لینا تو زمین ہی سے ہے لیکن چل پھر کر کے تجھ کو لینا ہوگا. اب چونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو اللہ نے اس جانور کو اس کی فطرت کے حوالے کر دیا. اب یہ اس کی فطرت ہے, جو چیز چاہے کھائے, جو چیز چاہے چھوڑ دے, اس لیے کہ اس کو فطرت کے حوالے کر دیا گیا. تو زمین سے یہ درخت افضل, درخت سے وہ جانور افضل, پھر اسی کے درمیان میں ایک اور مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی جو ہم اور آپ حضرت انسان ہیں. کہا تجھ کو بھی رزق ہم ہی دینے والے ہیں, لیکن تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس لیے کہ آج تیرے اندر وہ فنکاریاں آ گئی, ایک لائٹ کے دم پر محفل میں اجالے تو کر لیتا ہے, ایروپلین میں سفر تو کرتا ہے. کس نے بنائی یہ زمین مشینیں؟ یہ سب ایک انسان ہی نے تو بنائی ہے. کہا جس کو یہ عقل و شعور, فہم و ادراک دیا گیا, پھر تجھ کو تیری فطرت کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس جانور کی طرح. اس لیے کہ اس کے پاس نہ عقل ہے, نہ شعور ہے, نہ علم ہے. تجھے علم بھی دیا, عقل سے بھی تجھ کو نوازا, تجھ کو ہم نے شعور بھی دیا ہے, تو اب تو فطرت کے حوالے نہیں ہے بلکہ تیرے اور تیری فطرت کے
درمیان میں تیری فطرت کے آگے شریعت محمدی کا پہرا بٹھا دیا جائے گا. تو جانور کی طرح نہیں ہے جو چیز چاہے چھوڑ دے، بلکہ تیرے اوپر پہرا ہے شریعت مصطفیٰ کا. پانی تو پی سکتا ہے، شراب نہیں پی سکتا ہے، مرغا بکرا تو کھا سکتا ہے لیکن سور نہیں کھا سکتا ہے. کہا تو اشرف المخلوقات ہے، تو تو فطرت کے حوالے نہیں بلکہ تجھ کو شریعت مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول حکم دے اس کو اپنا لے، جس چیز سے روکا جائے اس سے باز آ جا. کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آگے چلے تو ایک نبی، اب نبی کس چیز کو کہا تھا، کس انسان کا نام نبی؟ تو کہا نبی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نبوت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرماتا. تو جس طرح سے اللہ کو خدا تسلیم کر کے سننے دیکھنے والا نہ مان کر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے رسول کو رسول مان کر اگر اختیار والا نہ مانے، علم والا نہ مانے، تب بھی وہ مکمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھ لیں، ایک طرف اگر تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں نبی کی مجبوری اور بے بسی دکھاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کے اندر عثمان بن طلحہ سے کہا کہ مجھ کو تم خانہ کعبہ کی چابی دے دو کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی اس عبادت گاہ میں اپنے رب کا سجدہ کروں. انہوں نے کہا نہیں، تمہیں چابی نہیں دے سکتے. کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کو تو چابی دی جا سکتی ہے، کسی یہودی نصرانی کو خانہ کعبہ کی چابی مل سکتی ہے، لیکن ہم تمہیں چابی نہیں دے سکتے. تو تاریخ تو کہتی ہے، واقعہ بالکل سچا ہے، نبی کتنے مجبور ہیں اس سے خانہ کعبہ کی چابی نہ لے سکے. لیکن جہاں پر تاریخ نے نبی کی مجبوری کا چہرہ دکھایا، وہیں پر اگر حدیث رسول کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر علم نبوت کے سنامی دکھائی دیتی ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے. عثمان بن طلحہ نے کہا تم چابی ہم تمہیں نہیں دیں گے. نبی نے ارشاد فرمایا نہیں دو گے؟ اس نے کہا نہیں دیں گے. تو کہا پھر نبی نے ارشاد فرمایا تو پھر اب ہماری بھی بات سن لو. کہا یہی چابی کل میں تم سے لے لوں گا. یہ نبی کا علم نہیں تو اور کیا ہے، کل کی خبر دے رہے. کہا یہ کل چابی لے بھی لوں گا، پھر میری فیاضی ہوگی کہ واپس تمہیں دے بھی دوں گا، اور پھر قیامت تک کا علم دیکھو. نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر قیامت تک تم سے یہ چابی کوئی چھین نہیں پائے گا. کوئی ہے جو اپنی نسلوں کی گارنٹی دے کہ قیامت تک اس کی نسل بھی باقی رہے گی؟ آج تو پیچھے بھی دیکھو تو کسی کو دادا تک، کسی کو پردادا تک کا نام یاد ہوتا ہے. بڑا حافظہ مضبوط ہے تو ساتھ باباؤں کا نام یاد رکھتا ہے. لیکن کوئی ہے ہندوستان میں جو آج 100 ہے، اس کے بعد اس کا باپ، اس کے بعد اس کا باپ، جو 100 نمبر تک گنا دے؟ نہیں مل سکتا کوئی ایسا. لیکن بہر پیغمبر اسلام، تیری رسالت کے ہم قربان، تیری بارگاہ میں لاکھوں درود و لاکھوں سلام. نبی ارشاد فرماتے ہیں کل یہ چابی لے بھی لوں گا، پھر واپس تمہیں دے بھی دوں گا، اور قیامت تک پھر تم سے یہ چابی کوئی چھین بھی نہیں پائے گا. اور کیا لوگے سند پیغمبری کے کام پر، ختم کر والی نبوت تم نے اپنے نام پر. کافروں نے جب محمد سے سند مانگی کمر، میں ہی تو ٹکڑے ہوا تھا چرخے نیلی فام پر. تو کہا چابی واپس تمہیں دوں گا بھی، پھر قیامت تک کوئی لے نہیں پائے گا. آگے چلو تو جب حضور صدیق اکبر کی معیت میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے بڑے مجبور تھے، مقابلہ نہ کر سکے دشمن کا. اور یہ بھی نہیں، بڑے چھپ کر رات کی تاریکی میں ہجرت کی. بڑے مجبور تھے، مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. تو تاریخ نے تو مجبوری کی صورت ہمیں دکھائی، لیکن نبی کی ہجرت کو دیکھو تو وہاں مقصد ہے. اگر شریعت بچانی ہو تو وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جان بھی گنوانی پڑ جائے تو کوئی دریغ نہیں کیا جاتا ہے. کہا یہ نبی کی مجبوری نہیں تھی بلکہ یہ مقصد کے تحت ہجرت تھی.
جب چلے تو ادھر دارالندوہ میں میٹنگ ہونے لگی، ظالموں نے وہاں پر سازشیں رکھی، لوگوں کو انعام کا لالچ دیا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا یا قتل کر کے زندہ یا مردہ جو بھی لے آئے 100 سرخ رنگ کے اونٹ دیے جائیں گے، سونے چاندی سے اس کے جسم کو لاد دیا جائے گا۔ تو جہاں پر اونٹوں کے لالچی، سونے کے لالچی میرے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے مکے سے باہر نکلے تھے، انہی میں ایک شخص سراقہ مدللی جیسا بھی تھا۔ اور جب وہ چلے صدیق اکبر اور حضور غار طور میں، تو لیکن جب دیکھا کہ لوگ پیچھے سے آگئے، کار کے دہانے پر صدیق اکبر گھبرائے، عرض کی حضور بڑی مشکل کی گھڑی آ گئی، کتنی مجبوری ہے پیغمبر، غار میں چھپے ہیں لوگوں سے ڈر کر، تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور بڑی مصیبت کی گھڑی آ گئی، اگر ان لوگوں نے ہمارے قدموں کو دیکھ لیا تو یہ ہم تک آ پہنچیں گے، لیکن اب پھر یہاں پر دیکھو نبی کا علم اور نبی کا اختیار بولتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے صدیق اکبر گھبراتے کیوں ہو، پریشانی کی بات کیا ہے، یہاں پر ہم دونوں نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ وہ ہمارا تیسرا بھی ہے، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ کفار ہمارے پاس تک آ ہی نہیں سکتے۔ آگے غار سے نکل کر کے جب چلے تو سراقہ مدللی آیا گرفتار کرنے کے لیے، تلوار بھی ساتھ میں تھی، نیزہ بھی ہے، برچی بھی ہے، اور کہتا ہے محمد رک جاؤ ورنہ وار کر دیا جائے گا۔ جب وہ حضور کے قریب پہنچتا ہے اور جب ڈراتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں یا ارض خذی، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ اور حضور کا فرمان ہوا، زمین نے اس کے گھوڑے کو پکڑا اور سموں تک خروں تک گھوڑے سمیت زمین کے اندر تھا، پھر کھانے لگا، معافی تلافی کرنے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا ارض اطلقی، اے زمین اس کو چھوڑ دے، لیکن پھر بدنیتی آئی، پھر دوبارہ وار کرنے لگا، یکے بعد دیگر 3 مرتبہ ایسا ہوا، تیسری بار جب چھڑا دیا گیا تو پھر ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا حضور اب میں واپس جاتا ہوں، جو لوگ آ رہے ہوں گے راستے میں ان سے بھی کہہ دیا جائے گا کہ میں بہت دور تک دیکھ کر کے آیا ہوں، محمد کا کہیں پتہ نہیں ہے، ایسا کریں آپ مجھ کو پروانہ امن لکھ دیں، امن کا پروانہ لکھ دیں کہ میرے اس کام پر میری گرفت نہیں فرمائی جائے۔ حضور نے صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا ابو بکر اس کے لیے امن کا پروانہ لکھ دو۔ امن کا پروانہ لکھ دیا گیا، سراقہ مدللی واپس ہوئے، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا سراقہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سراقہ کس لالچ میں آئے تھے، اونٹوں کے لالچ میں آئے تھے کہ سونے کے لالچ میں آئے تھے؟ کہا حضور سونے اور اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا۔ کہا اگر سونے کے لالچ میں آئے ہو تو اس عرب والوں کے سونے کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ آؤ ہم تمہارے ہاتھ میں کسرا کے بادشاہ کیسر کے کنگن پنا اور کیا لوگ یہ سنا پیغمبری کے کام پر ختم کر والی نبوت تم نے اپنے نام پر، کافروں نے جب محمد سے سند مانگی کمر، میں ہی تو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر۔ تو کہا سراقہ یہاں سے ہاتھ خالی تو غیر پہ نہیں جاتے، جاؤ کیسر کے کنگن ہم تمہارے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ تو تاریخ کہتی مجبوری ایسی کہ 2 آدمی کفار سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، لیکن پھر حدیث رسول دیکھو 8 سال کی بہت مختصر مدت گزری اور 8 سال کے بعد مدینے سے منورہ سے واپس پھر جب فتح مکہ کے لیے 8 سال کے بعد اہل ایمان آتے ہیں، جب گئے تھے تو یہ 2 لوگ تھے جو چھپ کر کے ہجرت کی تھی، لیکن 8 سال کے بعد 10,000 صحابہ تھے جو مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، اور وہاں پر ہندا جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ بھی گرفتار، صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی گرفتار، جو جان کے دشمن بنے تھے وہ سب کے سب گرفتار تھے۔ دنیا کا قانون کا مطالبہ تو یہی تھا ان سب کو سولی پر چڑھا
دیا جائے۔ قانون یہی کہتا تھا ان سب کو سزائے موت دی جائے، لیکن بہر پیغمبر اسلام تیری رسالت کے ہم قربان، تیری بارگاہ میں لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ یہ ہے نبی کا ایثار۔ آج انسان پریشان ہے، اسلام بہت پیچھے چلا جائے گا، 22 میں سطح نہیں بدلی، 24 میں کیا ہوگا، 29 میں کیا ہوگا، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ہوگا وہ اس کارساز جو دنیا کا خالق ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ فکر کر کہ تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، کہیں آسمان سے آگ نہ برسنے لگے، تو روزے نہیں رکھتا ہے، کہیں تیرے اوپر پتھروں کی بارشیں ہونے نہ لگے، ہماری ماں بہنیں پردے میں نہیں رہتی ہیں، کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، تو اس بات کی فکر کیوں کرتا ہے 22 میں کیا ہوگا، 24 میں کیا ہوگا؟ ارے جب ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے تو خالق کائنات اس ظالم کو انتہا تک پہنچا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے جس کو سلطنت دینی ہے، وہ سلطنت لینا بھی جانتا ہے، بادشاہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، لوگ اس کو سجدے کرنے لگے، لیکن جب ظلم حد سے آگے بڑھا ہے تو ایک ادنا سی مخلوق مچھر ہی اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آنے والے سال میں کیا ہوگا، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جا، دنیا میں زندگی کا بھی سلیقہ آ جائے گا اور آخرت کی فکر بھی تیرے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش تک بھی باقی نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے، خالص آخرہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی اور 12 سال اس کتاب کو لکھنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو بلایا، شاگرد نے آ کر کے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آپ نے ہر بار اس کی کسی نہ کسی غلطی پر متنبہ ہوتے رہے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، اس حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا تو کیا خوش نصیبی کی بات تھی۔ یہاں تک کہ 70 مرتبہ کتاب پڑھی گئی، لیکن 70 مرتبہ پڑھے جانے کے بعد امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دعو اس کتاب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ شافعی کی کتاب کو وہ مقام حاصل ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ امت مسلمہ کو کلام الہی، خداوند قدوس کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر دنیا کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تم نے دوسری کتابوں کو اپنایا، کتاب الہی، کلام الہی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس میں تمام چیز کا روشن بیان ہے۔ یہ فرمایا گیا اگر قرآن کے مثل لانا ممکن ہوتا تو احد و بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سادی سی بات تھی، وہ لوگ بھی قرآن کے مثل لے آتے، تمام بات ختم ہو گئی، لیکن لوگوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کوئی قرآن کے مثل نہ لایا۔ سورۃ الکوثر 7-6 مہینے تک خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکی رہی۔ ایک شاعر بڑے دور سے آیا، جب اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو وہ تو اش کر اٹھا اور اس نے بھی آگے اپنی طرف سے چوتھی ایک سطر لکھ دی، کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک دوسرا بھی آیا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور جب اس نے اس انسان کے پہلے شاعر کے چوتھی لائن کو پڑھا ما ھذا کلام البشر، تو اس نے اس پہ خط کھینچا اور کہا ولکن ھذا کلام البشر، یہ پہلے 3 تو کسی بشر کے نہیں ہیں لیکن یہ چوتھا ضرور کسی بشر ہی کا کلام ہے۔ کسی نے کہا، قرآن نے کہا نا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے تم کیا جانو، وہ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی جس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا۔ تو کسی نے کہا ہم قرآن کے مثل آئے، اس نے بھی پڑھا اپنی طرف سے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہا الفیل ہاتھی، بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر کہتا ملفیل ہاتھی کیا ہے، پھر کہا وما ادراک ملفیل، تو سوال تو بنتا ہی نہیں، ہاتھی کیا ہے بچہ جانتا ہے۔
تو اپنی طرف سے بے تکے الفاظ تو اس نے جوڑ لیے، لیکن قرآن کی معنویت کا حسن نہیں لا سکتا ہے۔ یہ اعجاز تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی کو حاصل ہے، نہ آج تک کوئی اس کے مثل لایا ہے اور نہ لا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو سیکھ کر امت مسلمہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ باقی لوگوں نے اپنی عقل عیار اپنے نفسوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو نئے راستے گھڑے انہی کا نام دھرم اور دین رکھ دیا، ورنہ حقیقت میں دین تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ یہ اب سے 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ہر ایک دین اسلام ہی کو لے کر کے آیا ہے۔ ہمارے نبی کی ذات پر تو اس کی تکمیل فرما دی گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا۔